جب کفار مکہ وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کفار ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو جب آپ بہت زیادہ خوف اور تشویش میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک کی ایک صورت میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے دوسرے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا کہ مت خوف کھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے منزل کا تعین کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ غار ثور کے 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والوں نے آپ کی خدمت کی۔ حضرت اسما جو بڑی بیٹی تھی وہ آپ کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کا غلام رات کو وہاں پہ بکریاں لے کے آتا جن کا دودھ آپ استعمال فرماتے تھے۔ جب 3 دن وہاں پہ گزر گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے وہاں سے ایک اور نئے خفیہ راستے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، جو کہ عام راستے سے ہٹ کے تھا۔ آج کل سعودی عرب کی حکومت نے اسی راستے پہ جو ہجرت کا راستہ تھا، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، اس راستے پہ ایک بڑی شاہراہ تعمیر کی ہے، بڑی سڑک تعمیر کی ہے ہائی وے کی طرز پہ، اور اس راستے کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت والا راستہ۔ آج کل زیادہ تر ٹریفک جو مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے منورہ جو آتی جاتی ہے وہ اس راستے سے طریق الہجرہ سے ہی آ جا رہی ہے۔ تو ادھر جب قریش کی آنکھیں کھلی، صبح کے ٹائم پہ اٹھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نہ نکلنے پہ وہ خود اندر چلے گئے کہ دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ جب وہ انہوں نے دیکھا تو اندر آپ نہیں تھے، حضرت علی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے پھر آپ کو قید کیا، تھوڑی دیر حرم میں رکھا، خانہ کعبہ میں پوچھ گاچھ کرتے رہے، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس راستے پہ نکلے۔ تو قریش مکہ نے پھر آپ کی تلاش میں بہت سارے لوگ دوڑائے، انعام کا اعلان کیا کہ اتنے ہزار جو ہے وہ انعام دیا جائے گا، یعنی 100 اونٹ، ایک خون بہا کے برابر، یعنی ایک قتل کے برابر جو معاوضہ کسی کو دیت کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے، قصاص کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے، وہ وہاں کے اصول کے مطابق 100 اونٹ تھا۔ تو قریش مکہ نے 100 اونٹ مقرر کر لیے کہ جو بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا، مستند خبر، تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا انعام انہوں نے رکھا، محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے خلاف اور اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دشمنی میں اس قدر شدت پہ اتر آئے تھے۔ تو یہ انبیاء کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی آزمائش میرے لیے تھی، مجھے جس قدر سختیاں اذیتیں برداشت کرنا پڑی کسی اور نبی کو نہیں برداشت کرنا پڑی۔ پھر آگے سراقہ بن جحشم کا واقعہ ہے کہ وہ انعام کی لالچ میں نکلا اور راستے میں کافی دور آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا، دیکھ لیا، لیکن اس کا جیسے ہی وہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو اس کا، آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تب اس نے فال نکالی۔ فال عربوں میں ایک طریقہ ہوتا تھا، تیر کو جو ہے نا وہ آسمان کی طرف پھینکتے تھے، اگر وہ نیچے آئے تو جو سمت وہ دیکھتے تھے کہ اس طرح لگے تو یہ ہوگا، اس کے الٹ نیچے گرے تو یہ ہونا چاہیے۔ تو ہر دفعہ اس کی فال جو ہے نا وہ یہ آئی کہ ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نے فال کو بھی نظر انداز کر دیا، اس نے کہا کہ فال میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگا تو اس کا گھوڑا اور زیادہ زمین میں دھس گیا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، ان کا پیچھا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے آپ سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی اور یہ کہا کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں
ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ ایک اور الگ واقعہ ہے، الگ بات ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ کلاس میں آئیں گے اس پہ مزید جو ہے نا وہ تفصیل سے بات ہوگی. چونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے لیکچر کا، اس میں جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو باتیں بتائی جائے. آگے جو پیرے کے آخر میں یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اوس و خزرج کے جو قبائل کے افراد تھے وہ بہت زیادہ آپ کے شدت سے منتظر تھے. یعنی پورا شہر جو ہے وہ انتظار کے اس میں شدت میں تھا، یہاں تک کہ ہر بندہ ہمتن چشم انتظار تھا. گویا کہ ہر بندہ جو ہے وہ انتظار کرنے والی آنکھ بن چکا تھا، بے قراری میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم آپ کا دیدار کریں، آپ کا استقبال کریں، آپ کی دعوت کو قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں. وہ جیسے ہی یہ ان کو خبر ملی وہ روزانہ شہر سے باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی، آپ کی سواری کی راہ دیکھتے تھے. یہاں تک کہ آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان قباء میں داخل ہوئے اور اس وقت ایک یہودی کہیں کسی درخت سے آپ کو دیکھ رہا تھا. اس نے جا کے اہل شہر کو خبر دی کہ لو جس کا آپ انتظار کر سکتے تھے وہ آ گئے. تب تمام عورتیں، بچے، بوڑھے، تمام افراد نکلے اور انہوں نے جوش و خروش سے نعرے لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، آپ کو خوش آمدید کہا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے.